عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی اس خدمت میں سیرت سرور عالم حصہ سوم کو پیش کرنے والے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سال ہاشم کاروبار کے لیے شام یعنی سیریا گئے، ساتھ میں بیاپاریوں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب یعنی مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ بیاپاری یثرب کے ہی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا کاروباری مال دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے بیاپاریوں کے پاس آئی اور سفر کی رپورٹ لینے لگی۔ کیا بیچا، کیا خریدا؟ باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ وہ کوئی بہت ہی ہوشیار و تجربے کار اور ماہر عورت ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی خوبیوں کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کی عقل مندی، سوجھ بوجھ اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کی آبھا دیکھ کر موہت ہو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ بیاپاریوں نے جواب دیا، نام اس کا سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ ہاشم نے کہا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بڑی عزت والی عورت ہے، چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کی آزادی کو نہ چھینے، اپنی آزادی کو ختم کرنا اسے پسند نہیں ہے۔ ہاشم نے کہا کہ پوچھو، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ ترنت تیار ہو گئی، کیونکہ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ قوم میں ان کا کیا مقام ہے، اتیو ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک ساتھ رہتے رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئے۔ وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال بیت گئے، پھر ایک سال گرمی میں تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ شام یعنی سیریا میں ایک جگہ ہے غزہ، وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے وبھاگ مطلب کے ہاتھ میں آ گئے، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، فیصلہ کیا بھتیجے کو مکہ لائیں کہ یہیں ان کا ددھیال ہے، یہیں باپ کا پورا پریوار تھا۔ مطلب ایک مقصد سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہے ہم قوم میں خاندان کی حیثیت سے سب سے اونچے ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو اس کی کیا اچھا ہے؟ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کی ضد دیکھی تو تیار ہو گئی، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اسی سمے شیبہ کی عمر 8 سال کی تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شور مچانا شروع کیا لوگوں نے، مطلب غلام لائے، مطلب غلام لائے، کیا تم نے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو یہ ہے عبد المطلب۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، قریش والوں،
तुम भी अजीब लोग हो। यह तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा। यसरिब में यानी मदीने में था, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यह नया नाम अब्दुल मुत्तलिब जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। माँ ने उनका नाम शैबा रखा था और वे उसी नाम से पुकारे जाते थे। लेकिन अब असल नाम किसी को याद ना रहा और उसी वक्त से वे अब्दुल मुत्तलिब हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल इसका चौथा हिस्सा पेश किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।